مسلمانوں کے دونوں قبلے بیت اللہ اور قبلہ اول بیت المقدس، ان دونوں قبلتین کو اکیلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا ہے۔ اکیلے حضرت عمر فاروق نے بیت اللہ کو بھی حضرت عمر فاروق نے فتح کیا۔ جب تک اسلام نہیں لائے تھے صحابہ اکرام چھپ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، علی اعلان اللہ کی عبادت نہیں ہوتی تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، پھر اللہ کے رسول سے فرمایا یا رسول اللہ اب چھپ کر اللہ کی عبادت نہیں کی جائے گی، اب علی اعلان اللہ کی توحید بیان کریں گے، اب ہم کعبۃ اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار نکل نکلے اور فرمایا کہ جس کی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، جس کے بچوں کو یتیم کرانا ہو، میدان میں آ جائے، اب ہم چھپ کر اللہ کی عبادت نہیں بلکہ کعبۃ اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت کریں گے۔ اکیلے حضرت عمر فاروق نے بیت اللہ کو فتح کیا ہے، اور بیت المقدس کو بھی حضرت عمر فاروق نے فتح کیا۔ بیت المقدس بھی مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے، ہمارا بیت المقدس کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ اس بیت المقدس کی سب سے پہلے تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے، اس کے بعد تعمیر نو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی ہے۔ اس بیت اللہ کی طرف، اس بیت المقدس کی طرف صحابہ اکرام نے بھی منہ کر کے نمازیں پڑھی ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی منہ کر کے نمازیں پڑھی ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ انبیاء علیہ السلام کی امامت بیت المقدس میں کی ہے۔ ایک جب معراج کے سفر پر جا رہے تھے تب، اور دوسری مرتبہ جب معراج کے سفر سے واپس آئے تب 2 مرتبہ بیت المقدس میں اللہ کے رسول نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کی ہے۔ تو ہمارا بھی بیت المقدس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے۔ تو اس بیت المقدس کو بھی فتح کرنے والے اکیلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے صحابہ اکرام کا ایک لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لاہو لشکر کے ساتھ وہاں بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے پہنچ چکے تھے، لیکن وہ چابیاں دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کئی معاملات تھے ہو چکے، لیکن انہوں نے چابیاں دینے سے انکار کر دیا۔ چند دن گزرے، وہاں پر جو بیت المقدس کا ذمہ دار تھا وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ ہم بغیر جنگ کے آپ کو چابیاں دے دیں تو صحابہ اکرام نے کہا ہم تو جنگ کا سامان لے کر آئے ہیں بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے، ہم تو چاہتے ہیں کہ بیت المقدس کو فتح کرنا ہے چاہے جنگ کے ذریعے ہو، لیکن یہ تو بغیر جنگ کے بھی چابیاں دینے کے لیے تیار ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا ایک شرط ہے کہ آپ اپنے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں اور وہ آ کر چابیاں لے جائے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تو فلسطین میں ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہیں۔ تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ چاہے 1 سال لگ جائے آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں اور آ کر چابیاں لے جائیں۔ صحابہ اکرام نے حضرت عمر کو خط لکھا، کہا بیت المقدس کی چابیاں لے جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں صحابہ اکرام کو جمع کیا اور مشورہ کیا، کہا کہ وہ لوگ چابیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ کہا پھر دیر کس بات کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلم نامی غلام کے ساتھ ایک اونٹ پر سوار ہو کر نکلے ہیں اور بیت المقدس کے سفر کے لیے۔ اور یہ سفر جو ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے غلام اسلم کے ساتھ ہوا ہے، اور اس سفر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تواضع دیکھیں۔ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم امیر المؤمنین ہے، خلیفہ وقت ہے، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہا ہے، اکیلا جا رہا ہے، اسلم نامی غلام کے ساتھ جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلم نامی غلام کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ سے نکلے ہیں۔ اسلم کہتے ہیں کہ مدینہ سے تھوڑے سے باہر نکلے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلم اونٹ روک لو، سواری روکی گئی۔ اسلم کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ امیر المؤمنین قضائے حاجت کے لیے رکے ہوں گے، جب نیچے اترے تو فرمایا اسلم تم اونٹ پر سوار ہو جاؤ، میں رسی پکڑتا ہوں، میں نکیل پکڑتا ہوں،
اور اس طرح باری بدلتی رہی. حضرت عمر سوار ہوتے تو اسلم نکیل پکڑتا، اسلم کی باری ہوتی تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ کی نکیل پکڑ کر بیت المقدس کی طرف سفر کرے. اسلم کہتے ہیں کہ جب بیت المقدس قریب تھا، بیت المقدس کے ہم قریب پہنچے، اس وقت میری باری اونٹ پر سوار ہونے کی تھی، امیر المؤمنین کی باری نکیل پکڑنے کی تھی. اسلم کہتے ہیں میں نے امیر المؤمنین حضرت عمر خطاب سے فرمایا، امیر المؤمنین آپ اونٹ پر سوار ہو جائیے، مجھے نکیل پکڑنے دے دیجئے. یہ جو بیت المقدس میں لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہے ہیں، بیت المقدس کی چابیاں لینے جا رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کیسا غلام ہے، اونٹ پر خود سوار ہے اور امیر المؤمنین خلیفہ وقت اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں اسلم ہم ساری روایتیں توڑ چکے ہیں، انصاف یہی ہے، تیری باری ہے، تو اونٹ پر سوار رہے. اسلم کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. حضرت عمر کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی تھی، دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتیاں پکڑی ہوئی تھی. اس طرح جب وہاں پر پہنچے ہیں اور وہاں کے لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چابیاں حوالے کی ہیں. اکیلے حضرت عمر فاروق پہنچے ہیں. کس بات پر دی؟ ہو سکتا ہے انہوں نے حضرت عمر فاروق میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہو، حضرت عمر فاروق کے چہرے کو دیکھ کر کچھ پڑھا ہو، انہوں نے چابیاں دے دی. تو یہ اکیلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے مسلمانوں کے دونوں قبلتین کو اکیلے فتح کیا ہے.